الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اور اللہ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ جن جانوروں کو ہم اس کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اس کا گوشت ہمارے لیے کھانا باعث ثواب بھی ہوتا ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ اب چاہے قربانی کا گوشت ہو یا عام گوشت ہو، تو قربانی کا گوشت عام گوشت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اسی طرح قربانی کا جانور ہو یا دیگر جو جائز جانور ہیں ہمارے لیے کھانا، ان دونوں جانوروں کے اندر کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ اب چاہے وہ قربانی کے جانور میں ہوں یا دیگر جو جانور جو جائز ہیں ہمارے لیے کھانا ان میں ہوں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ قربانی کے جانور میں کھانا جائز ہیں نہ عام جانوروں میں کھانا جائز۔ ان میں پہلا کیا ہے کہ رگوں کا خون، یہ خون ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح دل کا خون ہو گیا، گوشت کا خون ہو گیا، جگر کا خون ہو گیا یا تلی کا خون ہو گیا، یہ گوشت کا خون ہو یا دیگر خون ہو، یہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ مگر یہاں ایک کلام یہ کرتا چلوں کہ بعض لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور جہالت چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے اور اس گوشت کو وہ دھوتے نہیں، بغیر دھوئے اسے پکانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے خود بھی کھاتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، جو کہ یہ حرام ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس گوشت کو دھو لیں، اسے پاک و صاف کر کے پھر اسے پکائیں اور پھر خود کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اسی طرح پتا، جو جگر کے نیچے کی طرف ایک تھیلی ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے اور یہ تو زہر ہے۔ اور اسی طرح مثانہ، جس میں پیشاب ہوتی ہے، یعنی یہ پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح علامت نر و مادہ، جو شرم گائیں ہیں، اسے بھی کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح فوطے، کپوڑے وغیرہ، خصیے وغیرہ، یہ بھی کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح غدود، یعنی جانور کے اندر ایک گاٹھی ہوتی ہے، اس کا بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح حرام مغز، جو ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ کے درمیان ایک باقاعدہ سفید سی ڈور ہوتی ہے، وہ بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح پت، جو پتے کے اندر ایک پانی ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح ناک کی رطوبت اور کان کے میل، یہ بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اوجڑی بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح آنتیں ہو گئی، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ بعض جو غریب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اوجڑی کو باقاعدہ اس میں جو کھال شال جو بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں انہیں نکالتے ہیں اور اسے باقاعدہ پکا کر کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بالکل بچا جائے۔ اسی کے ساتھ نطفہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں، اور اس نطفے سے جو خون بنتا ہے وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی نطفے سے خون بن کر پھر جو گوشت کا ایک لتھڑا بنتا ہے جو باقاعدہ بعد میں بچے کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ گوشت کا لتھڑا بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی گوشت کے لتھڑے سے جب یہ بچہ بنتا ہے، اگر بچہ زندہ ہے تو اسے تو قربان کر کے باقاعدہ ہم اسے کھا سکتے ہیں، اگر زندہ نہیں مردار ہے تو اس مردار بچے کو ہم نہیں کھائیں گے، اسے ہم پھینک دیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کھانے سے محفوظ رکھے اور حلال کھانے اور لوگوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔